اس کو مجازی طور پہ لوگوں نے سمجھ لیا متع، حقیقی طور پہ نہیں، مجازی طور پر لوگوں نے اس کو متع سمجھ لیا، نکاح موقت کو۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے میدان خیبر میں اس کی حرمت کا اعلان کیا۔ دوسرے نمبر پر غزوہ اوطاس کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا اعلان کیا۔ تیسرے نمبر پر تبوک کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر منع فرمایا۔ یہ الزام دیتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابتدائی دور میں اجازت تھی، پھر انہوں نے منع کر دیا۔ عمر نے قرآن کریم کی مخالفت کی ہے۔ تو یاد رکھو، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن متع النساء یوم خیبر، اللہ کے نبی نے خیبر کے دن عورتوں سے متع کرنے سے روک دیا تھا۔ اب اگر ابو بکر مخالفت کر رہا ہے تو حضرت علی بھی تو روایت پیش کر رہے ہیں۔ جن الفاظ سے تم حضرت عمر کو یاد کرتے ہو تو پھر انہی الفاظ سے حضرت علی کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ جبکہ حضرت علی بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں سے متع کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دوسری بات، انہوں نے کہا جی جابر بن عبداللہ کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر، تو آپ کو جابر بن عبداللہ کی روایت نظر آئی ہے، سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیوں نہیں نظر آئی؟ سلمہ بن اقویٰ، آپ اس کا ضمیمہ دیکھیں، آپ کو 2-3 روایت میں دکھا دوں۔ 643 صفحہ۔ یہ بحث طویل ہے چونکہ متع کے فضائل بھی بیان کیے گئے۔ آپ 48 صفحہ کھولیں، 648۔ اب یہ حدیث دیکھیں، وقال سلمة بن اقویٰ رضی اللہ عنہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوطاس فی المتعۃ ثلاثا ثم نہا عنہا۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوطاس کے سال 3 دن کے متع کرنے کی اجازت دی، ثم نہا عنہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متع کرنے سے روک دیا۔ 3 دن کی اجازت دی غزوہ اوطاس کے موقع پر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ دوسری روایت، وقال علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں سے متع کرنے سے منع فرما دیا تھا، متع سے منع فرما دیا، اور متع سے مراد بھی نکاح موقت ہے۔
یہ رافضی کہتے ہیں جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ متع کرنے کے قائل تھے، تو یاد رکھو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل نہیں تھے۔ اوپر والی لین دیکھو، قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حرام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو عورتیں جن کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے ان کے علاوہ باقی سب عورتوں کے لیے مرد پر حرام ہے شرمگاہ، صرف 4 اور مملوکات کے علاوہ باقی جتنی عورتیں ہیں وہ مرد کے لیے کیا ہیں؟ حرام ہے۔ فَهُوَ حرام حرام ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال الامام نووی وقال اجماع بعد ذلك على تحریمها من جمیع العلماء الا الروافض، شرح صحیح مسلم۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمیع علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ متع حرام ہے، الا الروافض، مگر شیعوں کے نزدیک حرام نہیں ہے۔ پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے متع حرام ہے، صرف روافض کے نزدیک کیا ہے؟ متع جائز ہے۔ یہاں میں نے کئی حوالے جمع کیے ہیں آپ حضرات کے فائدے کے لیے، کتابیں ساری موجود ہیں لیکن وقت چونکہ قلیل ہے اس نسبت سے صرف ایک آسان سا حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ حضرات کے لیے، کہیں یہ نہ سمجھتے رہو کہ ہمارے علماء خام خواہ کے رافضیوں کو بدنام کرتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں متع ہے۔ یہ کتاب ملا باقر مجلسی کی ہے، اس کا نام اجالہ حسنہ ہے، یعنی رسالہ متع شریف۔ اس متع شریف کے اندر آپ فضائل سنتے جائیں اور ٹائٹ ہوتے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہی کہوں گا اور کیا کہوں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رافضی کہتا ہے مقدمہ متع کے سنت مؤکدہ ہونے میں اور مخالفوں کے ظلم و عناد سے منع کرنے کے بیان میں، کہتا ہے متع سنت نبی ہے، ظالموں اور مخالفوں نے اس کا انکار کیا ہے، کوئی سنت نہیں ہے، خالصتاً جھوٹ ہے، خالصتاً۔ یہ باب پہلا منعقد کرتا ہے عقد اول فضیلت اور ثواب متع کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کرتا ہوا باقر مجلسی لکھتا ہے جناب ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی عمر میں ایک دفعہ متع کرے گا وہ اہل بہشت سے ہے۔ ایک دفعہ متع کرے گا وہ کون ہے؟ اہل بہشت سے۔ جنتی جس کو دیکھنا ہو تو وہ رافضیوں کا چہرہ دیکھ لے، اور ایسے بدبو کے مارے اگرچہ اچھا لباس خوشبو بھی لگا کے پھریں گے پھر بھی زنا کی بدبو آئے گی ان کے جسم سے۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ ایک مرتبہ عمرے میں تھے، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی جو اخیر عمر میں ختم نبوت کے امیر بھی تھے، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا حضرت یہ رافضی جو جبے والے پھر رہے ہیں، شکل بھی ان کی خوبصورت لگتی ہے، لباس بھی اچھا ہے، جبہ بھی اچھا ہے، لیکن جہاں بیٹھتے ہیں بدبو آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو مولانا نے فرمایا جو ساری رات متع کرے اس سے بدبو آتی ہے، خوشبو۔ کہتا ہے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص اپنی عمر میں ایک دفعہ متع کرے گا وہ اہل بیت سے ہے۔ وہ مرد جس نے متع کا ارادہ کیا اور وہ عورت جو متع کے لیے آمادہ ہوئی، جب دونوں باہم بیٹھتے ہیں تو ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور جب تک دونوں اپنی خلوت گاہ سے نکلتے نہیں وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو متع کے لیے جاتے ہیں جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا گارڈ، نگہبان، محافظ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ متع کرنے والے کا محافظ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ دونوں کا آپس میں گفتگو کرنا تسبیح کا مرتبہ رکھتا ہے۔ جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کا ثواب ملتا ہے ان کی گفتگو کا۔ جب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو ان کو انگلیوں سے ان کے گناہ ٹپکتے ہیں۔ متع کرنے والا مرد، متع کرنے والی عورت جب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو ان کی انگلیوں کے گناہ گر جاتے ہیں۔ گناہ دونوں جب آپس میں بوسہ لیتے ہیں تو حق تعالیٰ دونوں کو ہر بوسے کے ساتھ حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ رافضی مرد اور عورت جب ایک دوسرے کا بوسہ لے رہے ہوتے ہیں تو دونوں کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حج اور عمرے کا، وہ دونوں عیش و مباشرت میں جب تک مصروف رہتے ہیں پروردگار عالم ہر لذت و شہوت کے ساتھ ان کے نام اعمال میں، ان کے نام عمل میں پہاڑوں کے برابر ثواب تحریر کرتا ہے۔ ہر لذت و شہوت پر پہاڑوں کے برابر ثواب لکھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے اعمال کو قراتمند کاتبین لکھتے ہیں، ان کے اعمال کو بھی، لذت اور شہوت والے عمل کو خود اللہ قلم لے کے بیٹھا ہے۔ کیا ہی کہنے۔ جب دونوں فارغ ہوتے ہیں اور غسل کرتے ہیں درا حالانکہ وہ جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ سبحانہ ہمارا خدا ہے، ہمارا خدا ہے، اور متع کرنا سنت رسول مقبول ہے، تو خدا تعالیٰ فرشتوں سے خطاب کرتا ہے کہ میری ان دونوں بندوں کو دیکھو جو اٹھے ہیں اور اس علم و یقین کے ساتھ غسل کر رہے ہیں، میں ان کا پروردگار ہوں، تم گواہ رہو کہ میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ متع کرنے والا مرد عورت جب غسل کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے، فرشتوں میں نے ان کو بخش دیا، ان کے جسم کے کسی بال سے پانی گرنے بھی نہیں پاتا کہ دونوں کے لیے ایک ایک بال کے عوض 10 ثواب لکھ دیے جاتے ہیں۔ جسم کے بالوں سے ایک ایک قطرہ جب پانی کا گرتا ہے تو ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور 10 گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور ان کے مراتب 10 درجہ بلند کر دیے جاتے ہیں۔ راویان حدیث جناب سلمان وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی اٹھے اور عرض کیا، یا حضرت میں آپ کی تصدیق کرنے والا ہوں، یہ ارشاد ہو کہ جو شخص اس کار خیر میں ساج کرے، اس کار خیر میں ساج کرے، اس اچھے کام میں کوشش کرے، اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کا ثواب بھی متع کرنے والے کے ثواب کی مانند ہے۔ کوئی رافضی بڈھا ہو گیا ہے جی، بیچارہ کسی کام کا نہیں ہے لیکن کوشش کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، اس کو ثواب متع کرنے والے کے برابر ملتا ہے۔ پھر جناب امیر المومنین نے عرض کیا کہ متع کرنے والوں کا کیا ثواب ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ لوگ فارغ ہو کر جب غسل کرتے ہیں تو جتنے قطرے ان کے بدن سے گرتے ہیں ان سے حق تعالیٰ ایسے فرشتے پیدا فرماتا ہے جو تسبیح و تقدیس سے ایزی بجا لاتے ہیں، اور اس کا ثواب تا قیامت دونوں کو پہنچتا ہے۔ ایک ایک فرشتہ پیدا ہوگا، ایک ایک قطرے اس پانی سے
قیامت تک وہ فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سن کے جناب امیر المومنین نے فرمایا جو شخص اس سنت کو دشوار سمجھے اور اس پر عمل نہ کرے دوسرے شیعوں سے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اس سنت کو دشوار سمجھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ میرے شیعوں میں سے نہیں ہے، وہ میرے جو اس عمل کو نہیں کر سکتا، حضور نے فرمایا وہ میرے شیعوں میں سے نہیں، میرے شیعوں میں سے نہیں ہے، اور میں اس سے بیزار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں سے، حضرت سید عالم نے فرمایا جس نے ظن مومنہ سے متع کیا گویا کہ اس نے کعبہ کی 70 مرتبہ زیارت کی۔ جس عورت نے متع کیا گویا کہ اس عورت نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ ان کی جتنی پھر رہی ہے کئی مرتبہ 70 مرتبہ کعبہ کی زیارت کر چکی ہیں اپنے اپنے ملک اور اپنے اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے۔ مترجم کہتا ہے حدیث شریف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کسی مومنہ سے متع کرنے والے کو حرم محترم کے 70 مرتبہ زیارت کرنے کا ثواب ملے گا۔ جی یہ بارگاہ کا مجتہد اپنے لیے راستہ کھول رہا ہے۔ کیا کھول رہا ہے؟ راستہ کھول رہا ہے تاکہ کوئی مومنہ ایسے نہ پھرے، اس مولوی کے قریب بھی گرو کے پاس بھی آئے۔ جناب رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایک دفعہ متع کرتا ہے اس کے جسم کا 1 ثلث نار جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو شخص 2 مرتبہ عمل خیر کرے گا اس کا 2 ثلث بدن آتش دوزخ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو شخص 3 مرتبہ متع کرتا ہے اس کا تمام جسم دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی مومنین مومنات کو رغبت دلانی چاہیے جب تک کہ وہ متع نہ کر لیں دنیا سے رحلت نہ کریں اگرچہ 1 ہی مرتبہ ہو۔ وہ سمجھے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ علی کا کام یہ تھا مومنوں کو، مردوں کو، عورتوں کو رغبت دلاتے تھے ارے گامے ہو اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک کہ 1 مرتبہ متع نہ کر لینا۔ اس حدیث شریف سے متع کی اہمیت کا راز کھلتا ہے اور یہ نتیجہ نکلتا ہے قربتاً اللہ کم از کم 1 دفعہ ضرور متع کرنا چاہیے۔ خدا پاک نے اپنے نفس کی قسم کھائی ہے جس مرد اور جس عورت نے متع کیا ہوگا میں اس کو آتش دوزخ سے معذب نہ کروں گا۔ 1 دفعہ متع کرنے والا نار جہنم سے بے خوف رہے گا۔ 2 مرتبہ متع کرنے والا نیک بندوں کے ساتھ محشور ہوگا۔ 3 مرتبہ متع کرنے والا داخل جنت ہوگا۔ جو شخص جس قدر زیادہ متع کرے گا حق تعالیٰ اس کے مدارج اسی قدر زیادہ فرمائے گا۔ اے علی قیامت کے دن زوج اور زوجہ ایسے نورانی سواریوں پر سوار ہوں گے جن کے پاؤں مروارید کے ہوں گے، کان زبرجد سب ہوں گے، آنکھیں یاقوت کی، پیٹ لولو مرجان کے ہوں گے۔ یہ لوگ بجلی کی طرح صراط سے گزر جائیں گے۔ ان کے ساتھ فرشتے کی 70 صفیں ہوں گی۔ دیکھنے والے کہیں گے یہ ملائکہ مقرب ہیں یا انبیاء مرسل ہیں؟ فرشتے جواب دیں گے یہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت نبی کو دنیا میں زندہ کیا یعنی متع کیا، اور وہ لوگ بغیر حساب لیے ہوئے بہشت میں داخل ہو جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ لوگ کہیں گے یہ انبیاء جا رہے ہیں، یہ کون جا رہے ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ زانی جا رہے ہیں۔ کون جا رہے ہیں؟ لیکن شیعہ کی کتاب اجالہ حسنہ کہتی ہے متع کرنے والے اللہ کے ہاں ایسے مقرب ہوں گے، لوگ کہیں گے یہ کوئی مقرب فرشتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بدبخت لوگ کہیں گے یہ انبیاء مرسل ہے، فرشتے کہیں گے نہ مقرب فرشتے ہیں نہ انبیاء مرسل ہے، بلکہ یہ نبی کی سنت کو آباد کرنے والے ہیں، متع کرنے والے ہیں، یوں کو زنا کرنے والے ہیں، یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔
اس لیے رافضیوں کے لیے کوئی ایمان کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث کے پابند نہیں ہے، علی کو چاہیں خدا تک ملا دیں یا خدا بنا دیں، جو مسائل فضائل آئے دن نئے عقل میں آئیں بناتے رہیں اور لوگوں کو پیش کرتے رہیں۔ آگے بھی عقل کے اندھے نعرہ مار کے مولوی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مولوی کہتا ہے میں بھی آج بڑا قلعہ فتح کر کے آیا ہوں، بڑا۔ یہ کتاب اجالہ حسنہ، اجالہ حسنہ، یہ کتاب بھی میرے طالب علمی کے دور کی ہے، سمجھے؟ اس کتاب کے اندر ایک اور کتاب ہے، ایک عالم نے مجھے وعدہ تو کیا تھا کہ میں کتاب اصلی میں دوں گا آپ کو، لیکن اس زمانے میں میں نے ایک کتاب اور بھی فوٹو سٹیٹ کروائی۔ اس کتاب کا مصنف یہ بیٹھا ہے، اس کو جانتے ہو؟ کسی نے دیکھا ہوا ہے؟ جی، اس کتاب کے 15 صفحے پر موجود ہے۔ یہ متے کو حلال کرنے والے، اس کتاب کے 15 صفحے کے اوپر خمینی شریف نے یہ لکھا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آئے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آئے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ناکام رہے۔ یہ مہدویت پر اعتماد یہ عنوان قائم کرتا ہے، کہتا ہے جو نبی بھی آئے وہ انصاف کے نفاذ کے لیے آئے، ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دنیا میں انصاف کا نفاذ کریں، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے، یہاں تک کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے اور انصاف کا نفاذ کرنے کے لیے آئے تھے، انسان کی تربیت کے لیے آئے تھے، لیکن وہ اپنے زمانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ محمد الرسول اللہ کو بھی اس نے ناکام کہا ہے، تو کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہماری غیرت ایمانی کے خلاف ہے جو محمد الرسول اللہ کو ناکام کہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے 1.25 لاکھ سے زائد کم و پیش انبیاء تشریف لے آئے، اگر کسی نبی کے ہاتھ پر کسی نے کلمہ اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ نبی اکیلا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تب بھی وہ نبی کامیاب ہے، نبی ناکام نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ جس کے آج کروڑوں انسان چاہنے والے ہیں، اور خمینی کہے کہ وہ ناکام ہوئے، یہ تو کفر ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ تو یاد رکھو قرآن کریم کی اس آیت سے ان کا استدلال باطل ہے، اس سے مراد متع شریف نہیں ہے۔